صاحب نے بند کر دیا اس کو. ٹائم لگتا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال في موضع آخر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. معزز مکرم ناظرین، مشاہدین، مشاہدات، آج سے بہت ہی اہم دورے کی شروعات ہونے والی ہے، اور یہ دورہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جن چیزوں کے کرنے سے ایک انسان، ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اسلام کے اندر اصل یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ اسے مسلمان مانا جائے گا جب تک کہ وہ خود ایسا عمل نہ کر لے، یا کوئی ایسا عقیدہ اپنا لے، یا زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دے، یا یہ کہ جو اسلام کے مبادی ہیں، اصول ہیں، ان کے بارے میں شک کا اظہار کر دے. اس وقت تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں رہتا ہے. کسی بھی شخص کو اتھارٹی نہیں دی گئی ہے کہ کسی بندے مومن کو، مسلمان کو شک کی بنیاد پر، الزام اور تہمت کی بنیاد پر اسے اسلام سے خارج کر دے، جب تک کہ بندہ خود اپنے آپ کو اسلام سے خارج نہ کر دے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، اور واصل بن عطا جو آپ کے درس میں آیا کرتا تھا، اور ایک دن وہ آپ کی مجلس سے الگ ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ نہ مسلمان رہے گا نہ کافر رہے گا، اور دو منزلوں کے درمیان رہے گا. یہ کہہ کر کے جب مجلس سے جانے لگا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظرنا واصل خود ہم سے الگ ہو گیا. ہم کسی کو اسلام سے الگ نہیں کرتے، کسی کو منہج سے خود خارج نہیں کرتے، الا کہ انسان خود ایسا عمل کر لے جو عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دے. اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ایک بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. میں نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، ان 2-3 آیتوں کا مفاد اور مفہوم یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی انسان کفر کا کام کر سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے. اور ایک بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے جو صاف اس موضوع پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اس کا خون حلال نہیں ہوتا مگر یہ کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر لے. نمبر 1 السیب الزانی، زنا کر بیٹھے، وہ شادی شدہ ہے، اسے رجم کر دیا جائے گا، یا وہ کسی کو ناحق قتل کر دے تو بطور قصاص سے قتل کر دیا جائے گا، یا التارک لدینہ، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، جس نے خود دین کو چھوڑ دیا ہے. مراد یہاں دین سے دین اسلام ہے. المفارق للجماعت، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان دین میں آنے کے بعد بھی اسلام کے دائرے سے دین سے نکل سکتا ہے. آپ کسی ملک کے باشندہ ہیں، اگر اس ملک کی مخالف سرگرمیاں کریں گے تو اس ملک کی نیشنلٹی آپ سے چھین لی جاتی ہے.
اور اسے پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدھ واقعات ایسے ہوئے کہ اسلام آنے کے بعد کوئی نصرانی ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، اور جب ہمارے نبی کی وفات ہو گئی تو بہت سارے لوگ ہمارے نبی کی وفات کے بعد دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ اسے بخاری وغیرہ کی حدیثیں ہیں جسے آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی انسان دین اسلام سے مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، خاص طور کہ آج کے دور میں الحاد کا دور ہے اور کافروں کا دور ہے۔ لوگ اسلام کی معلومات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں، ایمان میں وہ یقین نہیں اور وہ کمال نہیں جو ہونا چاہیے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر آج کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان اسلام سے ایسی بات کہہ دیتا اپنی زبان سے کہ وہ کفریہ بات ہوتی ہے، ایسا عقیدہ بنا لیتا ہے جو کفر کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ایک بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ائمہ کرام نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور بخاری اور مسلم اس طریقے سے اور بہت سارے جنہوں نے حدیث کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ باب قائم کیا اپنے حدیث کتابوں میں، باب المرتدین یا باب الارتداد، باقاعدہ اس کا باب قائم کیا ہے کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد بھی ایک انسان اسلام کے دائرے سے نکل سکتا ہے۔ اگر اسلام کے خلاف وہ عمل کرے، اسلام کے مخالف اس کے اعمال ہو، عقیدہ ہو جائے، عمل ہو جائے، زبان سے کوئی بات کہہ دے یا شک اور شبہے کا اظہار کر دے، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جہنم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، شک کا اظہار کر دے، یا انسان انکار کر دے کسی چیز کا، فرشتوں کا انکار کر دے، جنت ہی کا انکار کر دے، یا ایسے عمل کر بیٹھے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یا ایسا عقیدہ رکھے جو اسلام کے مخالف عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا مقام دے دے۔ یہ ایسے اعمال ہیں انصاف کے ساتھ جن کے کرنے سے ایک بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس موضوع پر امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے 10 اسلام کے نواقض کو اکٹھا کیا ہے، نواقض الاسلام کی 10 ایسی چیزیں جن سے ایک بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ شیخ محترم آپ کے سامنے کریں گے۔ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں، اور میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ علالت کے باوجود بھی درس دینے پر اور اس دورے کے انعقاد پر شیخ وزید ہے، اور شیخ کا یہ جوش اور جذبہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شیخ کی طبیعت اس دورے کے اندر خراب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور شیخ کو اللہ تعالیٰ عروبہ صحت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ استفادے کی توفیق دے۔ اب اور نہ کچھ کہتے ہوئے ادب احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اور آپ لوگ بھی شیخ کا درس سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ درس آج سے لے کر کے رات تک عشاء کی نماز کے بعد ہوتا رہے گا، لہٰذا ہر دن آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ جبیل دعویٰ سینٹر کے روح رواں ہمارے مربی فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح سے مجلس میں موجود موقر علماء کرام، متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے
دنیا میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اسلام پر جیے اور اسلام پر مرے، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بھٹکائے، صراط مستقیم سے اس کو دور کرے، اس سے اس کا ایمان چھین لے، اس کا تقوی چھین لے، اس کو اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اپنا غلام بنا لے، اس کو علم کی پیروی کرنے کی بجائے خواہشات کا پیروکار بنا دے۔ اور شیطان یہ کوشش انسان کی موت تک کرتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ موت تک اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرتا رہے۔ ایک آدمی اسلام لے آئے تو کام ختم نہیں ہوتا ہے، اسلام لانے کے بعد اسلام کو بچانے کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری مسلسل باقی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان کو موت آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ معلوم ہے کہ موت تک اسلام پر جمے رہنا یہ کامیابی ہے۔ زندگی بھر آدمی اسلام پر رہے، مرنے سے پہلے اسلام کو کھو دے، ناکام۔ لہٰذا مرنے تک اپنے اسلام کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں بات مانگتے تھے۔ ایک انسان کا اسلام میں آنے کے بعد کفر میں پڑنا ممکن ہے، اسلام کے باوجود آدمی کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری برائیوں سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی، وہیں کفر سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے، کفر سے اور گناہوں سے، والشقاق والنفاق، اور شقاق سے، حق کے راستے سے دور ہونے سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، شقاق کہتے ہیں دور ہونے کو، دو ٹکڑے ہو جانا، مخالفت کرنا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں شقاق کا شکار ہو جاؤں، والنفاق، اور نفاق میں پڑنے سے، والسمعۃ والریاء، اور اپنی نیکی دوسروں کو سنانے یا اپنی نیکی دوسروں کو دکھانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کو کفر میں پڑنے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں اس طرح کی دعا کرتے تھے کہ آپ کی عبدیت کا اظہار تھا، اور آپ چونکہ ساری انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے اسوہ تھے اور قیامت تک کے لیے ہیں، لہٰذا آپ کی اس دعا کا ہمارے لیے بھی ایک اسوہ اور پہلو ہے، ہمارے لیے بھی اس میں ایک اسوہ ہے کہ ہم کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم کفر میں واقع نہ ہوں۔ یہ جو کتاب ہے نواقض الاسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے آدمی کا اسلام برباد ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے کام
کچھ ایسے عقائد، اقوال و افعال جو انسان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 ایسی چیزیں جمع کی ہیں جس میں آدمی اسلام سے کیسے نکلتا ہے، کن چیزوں سے نکلتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ آج سے جو سلسلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم انہی چیزوں کا مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو نام کتاب کا ہے نواقض الاسلام۔ نواقض نقد کی جمع ہے، نون قاف ضاد۔ نقد کا معنی کیا ہے؟ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں النقد لغتاً و شرعاً هو حل بعد عقد۔ لغت میں اور شریعت میں نقد کہتے ہیں باندھنے کے بعد کھول دینے کو۔ ولہذا یقول الفقہاء نواقض الوضوء، اس لیے فقہاء کی اصطلاح میں بار بار یہ بات آتی ہے نواقض الوضوء، وضو کو توڑنے والی چیزیں، ای الاحداث التي تقع عقب الوضوء فتبطل الوضوء، یعنی بعض وہ چیزیں جو وضو کرنے کے بعد بھی انسان سے سرزد ہوتی ہیں جن سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی وضو کرے اور اس کے بعد پیشاب کر لے، استنجا کے لیے جائے، قضاء حاجت کرے، اب واپس آنے کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی وضو کر لے اس کے بعد اس کی ہوا نکل جائے، ریح خارج ہو، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس نے وضو کیا تھا لیکن ایسا کام اس سے ہو گیا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو جیسے وضو ٹوٹتا ہے اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا اسلام ٹوٹ جائے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے، مسلمان باقی نہ رہے۔ اپنی کتاب الافادۃ والاعلام بفوائد رسالۃ نواقض الاسلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بہت ہی مفید رسالہ ہے جس میں شیخ سلیمان الرحیلی نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ خاص طور سے اس اعتبار سے بھی یہ جو عنوان ہے اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے اسلام ہمارا خراب ہو، لیکن یہی رسالہ بنیاد بن سکتا ہے کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو کافر قرار دینے کا۔ کبھی عام مسلمانوں کو، کبھی حکام کو، کبھی علماء کو کافر قرار دینے کا۔ لہذا اس رسالے میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی چیز اسلام سے نکالتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم اتنے محتاط ہوں کہ جذبات میں آ کے کسی کو بھی اسلام سے نکالنے والے نہ بن جائے۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا یہ جو رسالہ ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے وہ شبہات جو جہالت کی بنیاد پر ایک انسان کسی کو کافر قرار دے سکتا ہے، ان شبہات کا ازالہ کیا ہے، اور وہاں وضاحت کی ہے اور وہاں کلیرٹی دی ہے کہ اس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے۔ تو جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے اسلام سے باہر جاتا ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ زبردستی ہم کسی کو اسلام سے باہر نہ نکال دیں، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نقد کا ذکر کیا ہے کئی مقامات پر۔ ان میں سے ایک مقام ہے سورۃ النحل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جو اللہ سے عہد تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑو مت۔
ایک آدمی قسم کھا لے اس کے بعد توڑ دے، مت کرو ایسا۔ یہاں پر کہا وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، تو نقض کا معنی توڑنا ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھائے، قسم توڑ دے، تو اسلام لائے اور اس کا اسلام ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، باطل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا توحید کا اقرار کرنے کے بعد واپس آدمی کی توحید ٹوٹ سکتی ہے؟ کیا ایمان لانے کے بعد انسان اسلام سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس کا ایمان خراب ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ التَّوْحِيدِ، یعنی آدمی یہ سوچتا ہے میں تو اسلام کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتے ہوئے کیا کوئی ایسا کام آدمی کرے، کوئی ایسا اعتقاد رکھے جو کفریہ ہو، تو کیا دوران درس نہیں، اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہو، اسلام کو مانتا ہو، پھر اگر وہ مانتے ہوئے کوئی کام کرے تو کیا اسلام سے نکل سکتا ہے؟ ہاں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آدمی پورے اسلام کا انکار کر دے، لیکن یہ کہ آدمی اسلام کو مانتا ہو لیکن پھر آدمی کوئی ایک چیز ہے جس کا انکار کر دے، بقیہ ساری چیزوں کو مانتے ہوئے، تو کیا ایسا آدمی اسلام سے باہر ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ اور یہ بہت بڑا شبہ ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سب مانتے ہیں، ایک آدھ چیز کو نہیں ماننے سے کیا ہوا؟ اگر اسلام کے کسی ایک حصے کا آدمی انکار کرے باقی ساری چیزوں کو مانتے ہوئے، تب بھی آدمی کا اسلام برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ التَّوْحِيدِ، کہ ایک شخص اگر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو لیکن تقدیر کا انکار کرتا ہو، اس کی توحید ٹوٹ جاتی ہے، اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے۔ امام الفریابی نے اس کو اپنی کتاب القدر میں ذکر کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات بتائی کہ آدمی کی توحید میں نقض واقع ہو سکتا ہے، چاہے وہ پورے اسلام کو مانتا ہو، توحید کو مانتا ہو، لیکن توحید ٹوٹ جاتی ہے اگر تقدیر کو نہیں مانتا ہے۔ تو اسلام کو پورا پورا قبول کرنا ضروری ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی اسلام خراب ہو سکتا ہے، اس پر اجماع ہے۔ امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے علماء کا اجماع ہے کہ ایک شخص اگر اللہ رب العالمین کو گالی دے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، برا کہے، او دفع شیئا انزلہ اللہ، یا اللہ کی نازل کی ہوئی کسی بات کا انکار کر دے، قرآن کی کسی بات کا انکار کر دے، یا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کا انکار کرے، حدیث، او قتل نبی من انبیاء اللہ، یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی کو قتل کرے، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُقِرٌ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جبکہ وہ اللہ کے نازل کی ہوئی ساری باتوں کو اس کے علاوہ قبول کرتا ہو، مانتا ہو، انہو کافر، وہ کافر ہے، انہیں سارے اسلام کو مانتا ہو لیکن کوئی ایک کام ایسا کرے جو کفریہ ہو تو اس کو ماننے کے باوجود بھی اسلام اس کا باطل ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کافر قرار پاتا ہے۔ اس پر سارے علماء کا اجماع امام اسحاق ابن راہوی نے ذکر کیا ہے۔ التمہید میں یہ بات حافظ ابن عبد البر نے ذکر کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آدمی اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی اسلام سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے،
وجاءہم البینات، اور یہ رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ ہدایت کا اصل مقصد یہ ہے کہ منزل تک پہنچ جائے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ کون؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ذرا بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، اب دیکھیے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ ایمان کے بعد کفر کر بیٹھیں لیکن پھر بھی اس کے بعد اگر توبہ کریں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے جائیں، لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جو ایمان لائے، کفر کیا، کفر میں بڑھتے چلے گئے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو کفر پر مرے، یعنی موت کے وقت وہ توبہ کریں فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد توبہ کریں، ایسوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کفر کریں اور اسی حال میں مریں کہ وہ کفار تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی دے دیں اپنے بدلے میں، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے فدیے میں، ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کئی آیتیں جو کفر کریں اس کے بعد توبہ کریں مغفرت ہے، ایمان لے آئیں، ایمان کے بعد کفر کے بعد پھر توبہ کر کے ایمان لائیں، مغفرت ہے۔ لیکن کفر کریں ایمان کے بعد اور کفر میں پھر بڑھتے ہی چلے جائیں اور اسی حال میں مریں، اور مرتے وقت توبہ کریں ایسے وقت میں جب کہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، موت کے عذاب کے فرشتے دیکھ چکے، اب نہیں، اب توبہ کریں نہیں۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی اسلام سے نکل سکتا ہے، ایمان کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ دو، اگر ایمان کے بعد کافر ہو جائے پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ایسے آدمی کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرک، انصار میں سے ایک صاحب تھے، ایک شخص تھا، اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا، ثم تندم فارسل الى قومه، پھر اس کو ندامت ہوئی میں نے غلط کام کیا، تو اپنی قوم سے کہا سلوا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل من توبہ، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو صحیح، کیا میرے لیے اب توبہ کا امکان ہے؟ اسلام لایا، کفر کیا، کیا اب توبہ ہو سکتی ہے؟ فجاء قومه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان فلانا قد ندم، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ فلاں شخص جو مرتد ہو گیا تھا اب اس کو افسوس ہو رہا ہے اپنے کیے پر، پچھتا رہا ہے،
وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَن نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، اس نے ہم سے درخواست کی ہے کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا اس کے لیے توبہ کی اب گنجائش ہے یا نہیں۔ وَنَزَلَتْ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیتیں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ، آپ نے جواب بھیجا اور یہ آیت بھی بیان کی، واپس سے وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4068، اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر اسلام لانے کے بعد بھی کافر ہو جائے، پھر وہ آپس مسلمان ہو جائے تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ اس دور میں یہ بات جاننا ضروری ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اسلام کی مخالف طاقتیں مسلمان نوجوانوں اور خاص کر کے مسلمان بچیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کسی طرح سے ان کو مرتد بنایا جائے، کسی طرح سے ان کو اسلام سے دور کیا جائے۔ ہمارے پاس ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ اگر نادانی، جہالت، غلط تربیت، دھوکے کی وجہ سے وہ اسلام سے دور بھی چلے جائیں، واپس آنے کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اور انہیں نصیحت کر کے واپس لانا چاہیے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، اسلام کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کافر ہونے کے بعد اگر وہ اسلام میں آنا چاہیں اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نواقض، اسلام توڑنے والی چیزیں 4 طرح کی ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والناقض یکون قولا ویکون عملا ویکون اعتقادا ویکون شکا، 4 قسم کی چیزیں ہیں جو آدمی کے اسلام کو توڑ دیتی ہیں: اقوال، افعال یا اعمال، اعتقاد اور شک۔ شک کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے، جب کسی چیز پر نہیں ٹھہر سکتا اس کا نام ہے عقیدہ۔ عقیدہ ہوتا ہے ایک آدمی غلط بات کرے، ایک آدمی غلط کام کرے، ایک آدمی غلط عقیدہ رکھے، یا پھر صحیح بات ہی میں، اسلام میں، قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرے، اسلامی عقائد میں، تعلیمات کی حقانیت میں شک کرے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو نواقض 4 طرح کے ہوتے ہیں: اقوال، افعال، اعتقاد اور شک۔ تکفیر کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل رسالہ شروع کریں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس کے باب میں ایک تو یہ کہ جاننا ضروری ہے کہ کس سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اگر آدمی کم علمی کے ساتھ میں اس رسالے کو پڑھے، بہت ممکن ہے وہ عام مسلمان تو صحیح، ان کو چھوڑیے، علماء کو اور حکام کو کافر بنانا شروع کر سکتا ہے، اور ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر بنانا شروع کر دے گا۔ اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تکفیر کا مسئلہ کتنا سنگین ہے اور اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں، اس کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ تکفیر کے باب میں 2 گمراہیاں ہیں جن کا مقدمے میں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں انتشر اليوم فی هذا الزمان داءان عظیمان فتاکان، اس دور میں بہت ہی ہلاک کرنے والی 2 بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ اما احدہما فهو الاعتداء فی التکفیر، پہلی چیز یہ ہے کہ تکفیر میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، غلو کرنا۔ والتسلط علی الامت بالتکفیر لجمیع افرادها، ساری امت کو عام طور سے کافر قرار دے دینا۔ جیسے سید قطب وغیرہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، یا ابو العلا مودودی صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں، جماعت اسلامی کے بانی، یا سید قطب جو الاسلام الاخوان المسلمون کے ذمہ دار بڑے لوگوں میں سے تھے، تو ان کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا عام طور سے مسلمان جاہلیت میں جا چکے ہیں، سوائے ان کے جو ان کی باتیں مانیں۔ تو یہ علی الاطلاق تکفیر تو نہیں ہے، لیکن تکفیر ہی کی ایک شاخ ہے۔ تو مسلمانوں کو سب کو کہنا کہ سارے کے سارے جاہلیت میں مبتلا ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو
تو ایک طبقہ ہوا، اور آج دہشت گردی کے نام پر آپ داعش کو دیکھیے، عام طور سے مسلمانوں کی تکفیر کی۔ ایسے لوگ جو جہاد کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ عام طور پر حکام کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان حکام کے ماتحت جو علماء ہوتے ہیں، ان حکومتوں میں جو علماء ہوتے ہیں، ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے عام مسلمانوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ تو ایک فتنہ یہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے عام طور سے مسلمانوں کی تکفیر کرنا۔ کہتے ہیں اما احدہما فهو الاعتداء في التکفیر والتسلط على الامة بالتکفیر لجميع افرادها الا الشذاذ الذين يوافقون التکفیریین، سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جو ان کی موافقت کرتے ہیں، باقی سب کو کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الدَّاءُ الثَّانِي، دوسری بیماری، فَهُوَ عَدَمُ التَّكْفِيرِ مُطْلَقًا، اس کے بالکل اپوزٹ دوسرا طبقہ ہے، وہ کسی کو بھی کافر نہیں بولتا۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتِ الْمَوَانِعُ وَتَحَقَّقَ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ، کتنا بھی کھلم کھلا کفر کرے، شرک کرے آدمی، اور ساری شرطیں تکفیر کی اس میں جمع ہو چکی ہوں اور موانع ختم ہو چکے ہوں، واقعی آدمی اسلام کا انکار کر رہا ہو، اسلام کو بہتر بناؤ بول رہا ہو، اسلام کے احکام کا انکار کر رہا ہو، قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہو، پھر بھی آدمی اس کو کافر نہیں بناتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے چلنے کا اختیار ہے، اس طرح کے بھی اعتقادات رکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب سیاسی ذہن آدمی کا بنتا ہے تو پھر شیعہ حضرات کی طرف سے چاہے قرآن کا محفوظ ہونا اس کا انکار کر دیا جائے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ زانیہ قرار دیا جائے، یا پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہیں کہ سب سے بدترین عذاب جہنم میں ان کو ہوگا، یا اس طرح کی اور بہت ہی کفریہ اور شرکیہ عقائد ہوں۔ اس ساری چیزیں کوئی مانتا ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو ملے گا کہ ایک طبقہ جو سیاسی اعتبار سے ان کا ہم نوا ہے، کبھی ان کی تکفیر نہیں کرے گا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک سلفی ہے، اس کے بارے میں وہ فوراً تکفیر کر دے گا کہ آپ اسلامی حکومت کا ساتھ نہیں، یعنی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، یا فلاں حاکم ہے وہ اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر رہا ہے، کافر۔ چاہے وہ توحید کی دعوت دے رہا ہو، توحید کا قیام کر رہا ہو، قرآن کو عام کر رہا ہو، سنت کو عام کر رہا ہو، ساری چیزیں اس کی ماتحتی میں چل رہی ہوں، وہ اسلام کے فروغ کے لیے سب کچھ کر رہا ہو، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل کفریہ شرکیہ عقائد چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ سیاسی اعتبار سے سیاسی انقلاب میں ان کے ہم نوا ہیں، ہم خیال ہیں، کہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو چاہے کتنی ہی کفریہ باتیں اس کے سامنے آئیں، اس میں بہت ساری چیزیں صوفیوں کی باتیں اور بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں، تو تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کی تکفیر کرنا چاہیے، آگے سب تفصیلات آئیں گی، لیکن یہ دو بیماریاں ہیں، ایک یہ کہ آدمی ہر ایک کی تکفیر شروع کر دے جلد بازی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی کھلم کھلا کفر کوئی کر رہا ہو، اس بارے میں چونکہ کچھ چیزوں میں اس کے ساتھ ہے، تکفیر نہ کرے۔ یہ دونوں گمراہیاں ہیں۔ تو یہ بات شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے کہی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ محض گمان کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ شاید اس نے کفر کیا ہو تو یہ کافر نہیں کر سکتے ایسا، یقین کی سطح پر بات ثابت ہونی چاہیے۔ اس لیے شیخ عبداللہ ابن عبد اللطیف آل الشیخ کہتے ہیں من اظہر الاسلام وظننا انہ اتی بناقض، جس نے اسلام کا اظہار کیا وہ مسلمان ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے، وظننا انہ اتی بناقض، اور ہمارے گمان میں ہے
کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو اسلام کو توڑتا ہے، لا نکفرہ بالظن، ہم اس کو محض گمان کی بنیاد پر کافر قرار نہیں دے سکتے، لأن الیقین لا یرفعہ الظن، اس لیے کہ یقین کو گمان ہٹاتا نہیں، یہ قاعدہ ہے، اس کا اسلام یقینی ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں آیا پکی بات ہے، لیکن کفر کیا گمان ہمارا ہے، پکی بات نہیں ہے، تو کچی بات پکی بات کو نہیں ہٹاتی، تو گمان کی بنیاد پر اس کو ہم کافر قرار، اس سے اسلام کو چھین نہیں سکتے۔ وَكَذَلِكَ لَا نُكَفِّرُ مَنْ لَا نَعْرِفُ مِنْهُ الْكُفْرِ بِسَبَبِ نَاقِضٍ ذُكِرَ عَنْهُ وَنَحْنُ لَمْ نَتَحَقَّقْ، اسی طرح سے ہم اس آدمی کو بھی کافر قرار نہیں دیتے جبکہ اس کے بارے میں یہ بات آئی ہو کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اسلام سے نکالنے والا ہو، لیکن یہ بات پکے طور پر ثابت نہ ہو، بس کوئی بول رہا ہے شاید انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے، سننے میں آیا ہے، کافر نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں واقعی ایسا کہا، یہی لفظ ہے، یہی بات ہے، اور پوری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے، محض گمان کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ الدرر السنیہ میں یہ بات موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی پر حجت قائم کیے بغیر اس کو کافر قرار دینا صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُكَفِّرَ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو کافر قرار دے، وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ، چاہے اس نے کوئی غلطی کی ہو، خطا کی ہو، جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو اور دلائل اس کے سامنے بیان نہ کیے جائیں اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وَمَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينٍ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ، جس کا اسلام یقینی طور پر ثابت ہو، شک کی بنیاد پر اسلام سے اسلام اس سے چھینا نہیں جا سکتا ہے، اسلام کا نام اس سے چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ بل لا يزول إلا بعد اقامت الحجت وازالت الشبہ، بلکہ حجت قائم کرنے اور شبہ دور کرنے سے پہلے اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی کوئی آدمی کفریہ بات کہہ دے، کفریہ کام کر لے، تو اس کو بتایا جائے گا آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ کفریہ ہے، آئندہ مت کرنا، توبہ کرو اللہ سے۔ اگر وہ مان جاتا ہے اسلام سے باہر نہیں گیا، یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھتے کہیں تو کافر ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی کفریہ شرکیہ کام کر رہا ہو، بتانے سے پہلے اس کو آپ کافر نہیں بول سکتے جبکہ وہ مسلمان ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ جو مشرکین کفار ہے جو اسلام میں نہیں، ان کی بات الگ ہے، ان کے لیے الگ قانون ہے۔ یہ قانون اس کے لیے ہے جو یقیناً مسلمان تھا، اسلام میں ہے، مانا جاتا ہے مسلمان ہے، اب اس نے ایسا کام کیا جو اسلام سے نکالنے والا ہے، تو فوری طور پر آپ اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کے سامنے حق پیش نہ کریں کہ تو جو کر رہا ہے وہ کفر ہے، تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہے، تو جو کر رہا ہے وہ اسلام کو خراب کرتا ہے، اور دلائل اس کے سامنے ذکر کریں، اس کو سمجھائیں، اس کا کنفیوژن دور کریں۔ اگر کنفیوژن دور کرنے کے بعد جو اڑا رہتا ہے تب تکفیر کی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ مان بھی لے تو اس کو کافر قرار نہیں دیں گے، واپس سے اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ اسلام میں باقی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 12 صفحہ نمبر 466۔ محض شک سے کسی کا اسلام زائل نہیں ہوتا، یہ جو اصول ہے یہ بہت اہم ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں بھیجا، فصبحنا القوم فہزمناہم،
صبح سویرے ہم نے بستی والوں پر اس قوم پر حملہ کر دیا اور ان کو کھدیڑ دیا. وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ. سامنے جو دشمن قوم تھی اس کا ایک آدمی، اس کے مقابلے میں اور ایک انصاری صحابی اس سے لڑنے میں بھڑ گئے. فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب ہم دونوں اس پر غالب آ گئے تو اس کافر نے کہا، مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا. فکف الانصاری، انصاری رک گیا. فطعنته برمحی حتی قتلته، برچھی جو میرے ہاتھ میں تھی میں نے اس کے سینے میں گھونپ دی، مار ڈالا اس کو. فلما قدمنا بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم سفر سے واپس لوٹے، لشکر واپس آیا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی. ایسا ہوا. فقال یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسامہ، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے قتل کیا اس کو. قلت کان متعوذا، میں نے کہا اللہ کے رسول تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. فما زال یکررها، آپ بار بار یہی دہراتے رہے، اس کی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا تو نے اس کو. حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہونے لگی کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا. یعنی آج مسلمان ہوا ہوتا تو یہ پچھلی ایکٹیویٹی میری ساری معاف ہو جاتی. اسلام لانے کے بعد میرے نامہ اعمال میں یہ جرم جمع نہیں ہوتا، کاش کہ میں آج مسلمان ہوتا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، الفاظ بخاری کے ہیں. ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا کلمہ، ہتھیار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، ٹھیک ہے تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس نے تلوار کے خوف سے کہا یا نہیں. اس کا سینہ چیر کے دیکھ سکتا تھا، تو دیکھ کیسے معلوم پڑا تو اس کو اس نے خوف سے کہا. ڈانٹا آپ نے. اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کے الفاظ مسلم کے ہیں. اس حدیث کی بنیاد پر شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا اصل نافع، یہ بہت ہی بنیادی قاعدہ اس باب میں. یطہر قلب المسلم من جریمۃ الاعتداء فالتکفیر، جو تکفیر کے میں حد پار کرنے کے جرم سے ایک مسلمان کے قلب کو پاک کرتا ہے. حیثما وجد الشک اندفع التکفیر، جب کسی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، تکفیر نہیں کی جائے گی. اب دیکھیے وہاں پر شک کا موقع تھا، جان بچانے کے لیے بولا، سچی بولا، کیسا بولا ہے، واقعی اس کا اسلام سچ ہے، حقیقی ہے، پکا ہے، اسلام لانے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھا یا جان بچانے کے لیے کافر باقی رہتے ہوئے بولا، لیکن کلمہ تو پڑھا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ کا اقرار ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان، تو اسلام متحقق ہے. لیکن ظاہری طور پر پڑھا کلمہ تو اسلام لایا، لیکن شک ہے کہ سچ میں اسلام لایا کہ نہیں، وہ دل میں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں اس کے دل میں کیا ہے. تو یقینی طور پر اس تو اسلام لایا، لیکن شک ہے کہ جان بچانے کے لیے بولا، تو شک اور یقین کس کو لیں گے؟ یقین کو، شک کو چھوڑ دیں گے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. شک کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی ایسے آدمی کی جس نے یقینی طور پر کلمہ پڑھا ہو. کتنا بڑا قاعدہ ہے یہ، اس حدیث سے قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر اس میں ایک اور بات ہے، مطلق تکفیر اور تکفیر معین. علماء بعض اوقات کہتے ہیں کوئی آدمی ایسا کام کرے تو کافر ہو جاتا ہے، ہم لوگ ٹارچ لے کے ڈھونڈتے ہیں، جو بھی ویسا کام کرتا ہے کافر، اور ایک ہم لوگ سٹیمپ بنا لیتے ہیں کافر کا، کافارہ. جو بھی آدمی ایسا کام کرتا ہے اس کے اوپر وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کافر.
کبھی کبھی تو نانا نانی دادا دادی پہ بھی لگا دیتے ہیں. علماء کے پاس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ میں تو نہیں کرتا ہوں. اور کئی لوگ ایسے نہیں بھی کرتے، لعنتیں بھی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین. تکفیر مطلق کیا ہے کہ ایسا کوئی کرے تو کافر ہو جاتا ہے ایز اے پرنسپل، ایک قانون. اور تکفیر معین یہ ہے کہ فلاں ابن فلاں یہ کافر ہو گیا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلما رأوا قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل ما قاله لكل من قاله. جب بھی علماء ایسا کہتے ہیں کہ جس نے ایسا کہا وہ کافر ہو گیا، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جملہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس نے ایسا جملہ کہا ہو. جیسے کوئی آدمی کہے، دعا میں کوئی آدمی کہہ رہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا مالک، نعوذ باللہ، دعا میں بول رہا. بعض میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر یہ کلمہ کیا ہے؟ کفر ہے کہ میں تیرا مالک اور تو میرا غلام، نعوذ باللہ. دعا میں بول رہا ہے، بازو بیٹھا والا کیا کر دیا؟ کافر. جبکہ یہ نائٹ شفٹ کر کے آیا ہے اور دعا مانگ رہا ہے لیکن ہوش و حواس میں نہیں ہے، سبقت لسانی کی وجہ سے ہو گیا. کبھی خوشی کی وجہ سے، کبھی جذبات میں آ کے، کبھی نیند کے غلبے میں. حدیث میں بھی ہے نا کہ آدمی نیند کا غلبہ ہو تو وہ نماز نہ پڑھے. ہو سکتا ہے وہ استغفار کرنے کی بجائے اپنے خلاف بددعا کرنے لگے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی عام طور سے جانتا ہے، اور علماء نے کوئی آدمی ایسا کہے، اب عالم سے جا کے پوچھا، سنا اس کو بولتے ہوئے، عالم صاحب کے پاس گیا، عالم صاحب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تیرا مالک تو میرا غلام، اگر اللہ کے بارے میں دعا میں ایسا کہے، ایسے آدمی پہ کیا حکم لگے گا؟ ایسا آدمی کافر ہے. اب آ کے کہا تو کافر ہو گیا ہے، تیرا نکاح ٹوٹ گیا اور تیری جائیداد میں تیرے گھر والوں کا حصہ نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں تجھ کو دفن نہیں کیا جائے گا اور تو واجب القتل ہو گیا ہے. میں کیا کہ میں تو دعا کر رہا تھا اللہ سے، میں تو پریشان ہوں بھائی، اللہ سے مانگ رہا تھا، تو نے ایسا کہا، میری زبان سے نکل گیا ہے ایسا. شاید میں نے غلطی کی کیونکہ میں تھکا ہوا تھا، نائٹ شفٹ کر کے آیا ہوں، گڑبڑ میں بول دیا ایسا. سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا بے عینی ہی وہ کام، اس کے پاس کچھ ایکسکیوز ہو سکتا ہے. وہ جملہ اپنی جگہ غلط ہے اور قانون اپنی جگہ ہے. ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کے کوئی آدمی ایسا بولے کافر ہو جاتا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے نکلے لیکن وہ کافر نہ ہو. تو معین کا مسئلہ الگ ہے اور ایک قانون اپنی جگہ ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قانون کو لیتے ہیں، ہر ایک پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے نہیں اس کے پاس کوئی عذر ہے کہ نہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی اہل علم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی ایسا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو سننے والا سمجھتا ہے یہ جملہ ہر آدمی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعٌ قَدْ تَنْتَفِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ. کہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ تکفیر کی کچھ شرطیں ہیں اور تکفیر میں کچھ رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں. معین کے حق میں وہ ختم ہو جاتی ہے، ان موانع کی وجہ سے تکفیر اس کی نہیں کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا، بھول سے آدمی کچھ کہہ دے، آگے اس کی دلیلیں بھی آئیں گی. وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ. تکفیر مطلق ایک قاعدہ اگر ایسا ہو کہ ایسا بولنے والا کافر، اس کی وجہ سے ضروری نہیں کہ اگر کسی کی زبان سے وہ جملہ نکل جائے تو اس کو بھی کافر بنا دیا جائے. ہو سکتا ہے بھول سے کہہ رہا ہو. الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، الا یہ کہ اس کے حق میں ساری شرطیں پوری ہو جائیں، بالغ ہے،
مجنون نہیں ہے اور ایسا آدمی ہوش حواس میں بول رہا ہے، علم ہے اس کو کیا بول رہا ہے، اور موانع نہیں، اس پر کوئی جبر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس پر حکم لگایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے وقت کے خلیفہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. اپنے وقت کے خلیفہ کے لیے دعا کرتے تھے مغفرت کی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا اگر ان کے نزدیک وہ کافر ہوتا معین، ان کا فیصلہ، امام احمد کا فتویٰ کیا تھا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر. لیکن ایسے لوگ جو اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے تھے جہالت کی بنیاد پر، امام احمد ان کو کافر قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ وقت کے حاکم کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے تھے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. وہ کیسے مغفرت کی دعا کرتے تھے؟ اگرچہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ جہالت میں اس بات کو مان رہے ہیں، جب تک کہ علم ان تک نہ پہنچایا جائے، حجت ان پر تمام نہ کی جائے، ان کو کافر قرار نہیں دے سکتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات تفصیل سے مجموع فتاویٰ میں کہی ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 489. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا بد، تکفیر کے لیے 4 شرطیں ہیں. کسی کو کافر کا فتویٰ دینا پہلے تو اپنا کام ہے نہیں ہے، بڑے علماء آگے آئے گا وہ بھی انشاءاللہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ پڑھتے جائیں گے نمبر 1 کافر، نمبر 2 کافر، نمبر 3 کافر، سارے رشتہ داروں کو کافر قرار دے دیں گے آپ. اور کسی کا بیوی کا بھی نمبر آ سکتا ہے. اس کے لیے سوچیں کہ اس میں جلد بازی نہ کریں، اس لیے مقدمے کے طور پر میں لے رہا ہوں، اس کے بعد ہم ساری چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا بد فی التکفیر من شروط 4، تکفیر کے لیے 4 شرطیں پوری ہونا ضروری ہے. نمبر 1 الاول ثبوت ان هذا القول او الفعل او الترک کفر بمقتضى دلالت الکتاب او السنہ. پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر، جس بات کی بنیاد پر وہ کسی کی تکفیر کر رہا ہے، قول ہو، فعل ہو، یا کسی کام کا نہ کرنا ہو، وہ کتاب و سنت کی دلیل سے کفر ثابت ہونا چاہیے. اس کو لگتا ہے کفر ہے، قرآن و حدیث میں اس کو کفر نہیں قرار دیا گیا. اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو کفر بنا لے، شراب پیتا ہے کفر، یہ کفر ہے، نہیں کر سکتا ایسا. شراب ایک گناہ ہے شراب پینا، لیکن شراب پینا کفر نہیں ہے. تو جب تک کہ کتاب و سنت کی دلیل نہ ہو کہ یہ عمل کفر ہے، یہ قول کفریہ ہے، ایسا کرنا کفر ہے، تب تک کہ وہ کسی کی تکفیر نہیں کر سکتا. نمبر 2 ثبوت قیامہ بالمکلف، یہ بھی پروو ہونا چاہیے کہ فلاں جس کے بارے میں فتویٰ دیا جا رہا ہے اس نے ایسا کیا ہے، کہا ہے. کبھی تو نقل کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، پہنچاتے کچھ ہیں، کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے جبکہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے. الفاظ کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. کوئی ایسا کہتا ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ عالم ہوتا کافر، فوراً ویڈیو بنا دیتے ہیں فلاں کافر، فلاں نے فتویٰ دے دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس نے واقعی ایسا کیا ہو یا کہا ہو، یہ بھی ثابت ہونا چاہیے. نمبر 3 بلوغ الحجہ، جس کی تکفیر کی جا رہی ہے اس تک دلیل پہنچائی جائے کہ تم نے جو کیا یہ کفریہ کام ہے، توبہ کرو. اگر اس کو معلوم نہیں ہے، دلیل اس کے سامنے نہیں ہے، لا علمی میں کہا ہو، کافر نہیں بنا سکتے اس کو. جاننے کے بعد ہی آدمی کافر ہوتا ہے، لا علمی میں نہیں. نمبر 4 انتفاء مانع التکفیر فی حقہ، تکفیر میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب جب تک کہ ہٹتی نہیں ہیں تکفیر نہیں کر سکتے. جیسے کوئی آدمی کسی کے یہاں بندوق رکھ دے اور اس کو کسی بت کے آگے جھکنے لگا ہے یا اسلام کا انکار کرنے لگا ہے، نعوذ باللہ اسلام برا دین ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے مجبور کرے، اور وہ جان بچانے کے لیے بول رہا ہے، اسلام میں گنجائش ہے اس کی کہ وہ بولے جبکہ دل میں مخالفت ہو؟ تو کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ نہیں، صرف اس کے جملے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا، کس سچویشن میں اس نے ایسا کہا ہے۔ تو اس کی حالت اس کو کافر قرار دینے میں رکاوٹ ہے۔ بھئی کوئی شوہر نیند میں بیوی بازو میں لیٹی ہوئی اور بولا طلاق طلاق طلاق، میں کہ چلی جائے گی وہ؟ سوچیں، کوئی جملہ نکل گیا اس کی زبان سے جو غلط جملہ ہے، اسلام کے خلاف ہے، کیا خواب میں اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے اس کی بنیاد پر اس کو آپ کافر قرار دیں گے؟ کیونکہ وہ ہوش حواس میں نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ جاگے نہیں، یا کوئی مجنون ہے، پاگل آدمی ہے، وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس کو مرتد بنائیں گے؟ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، مرتد قرار دے کے قتل کریں گے؟ مانے اس کے پاس۔ لہذا اگر کوئی رکاوٹ ہے اس کی تکفیر میں، وہ بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ نہ جانے کتنوں کی تکفیر کر بیٹھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے، ایک اس کا قول و فعل قرآن و سنت کی روشنی میں کفر قرار پانا چاہیے، 2 سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ اس نے کہا کیا ایسا، 3 اس کے پاس دلیل پہنچی، یہ بھی جاننا چاہیے، اس کو معلوم ہے کہ ایسا کہنا کفر ہے، ایسا کرنا کفر ہے۔ 4 کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تکفیر میں، جیسے جنون ہے یا نیند میں کوئی بول رہا ہے، غفلت میں کوئی کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہو تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ بعض اوقات حجت پہنچ کے بھی تکفیر نہیں ہوتی ہے اور اس نے سمجھا ہی نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُكَلَّفَ قَدْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ وَلَكِنْ وُجِدَ مَانِعُ التَّكْفِيرِ فِي حَقِّهِ فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکلف تک حجت پہنچتی ہے، دلیل پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ ایسا کہنا کفر ہے، لیکن کچھ ایسی رکاوٹ ہوتی ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے، جیسے اکراہ کہ سفر میں جا رہا تھا، کسی ملک میں ہے جہاں کفار اور مشرکین کا غلبہ ہے، پکڑ لیا اس کو، ساتھ میں فیملی بھی ہے، اور اس سے کہا گیا کہ سجدہ کر بت کو ورنہ مار ڈالیں گے، گھر والوں کو بھی مار ڈالیں گے، ابھی ڈر رہا ہے اور بظاہر دکھائی دے رہا کہ یقیناً ایسا ہوگا۔ اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کام کرے دل میں مخالفت رکھتے ہوئے، تاکہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کے گھر والوں کی جان اور عزت محفوظ رہے۔ اب کوئی آدمی کہے تم نے ایسا کیا تم کافر ہو گئے، نہیں، اس کے لیے معنی موجود ہے۔ تو اس کو معلوم تھا کہ نہیں ایسا کرنا شرک ہے؟ ہاں معلوم تھا۔ تو معلوم ہوتے ہوئے تو نے کیا؟ ہاں۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی گنجائش ہے، اکراہ کی صورت میں یقین ہو کہ جان لے لیں گے، ظلم کریں گے، تو ایسی صورت میں آدمی ایسا کام کر سکتا ہے دل کی مخالفت کے ساتھ۔ صحابہ کے واقعات ایسے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جو تکفیر میں مانع ہوتی ہے۔ یہ کام عوام کو نہیں کرنا چاہیے، تکفیر کا کام عوام کا نہیں ہے، الا یہ کہ ایک دم کھلم کھلا بات ہو، لیکن بعض اوقات باتیں بہت باریک اور گہری ہوتی ہیں، بہت غور کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، یہ علماء کو کرنے دینا چاہیے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں ثم لا بد ان يرد هذا الامر الجلل والحكم العظيم الذي يعظم فيه الزلل الى العلماء الربانيين علماء اهل السنة والجماعة الذين يقولون بعلم وعدل۔ یہ جو بڑا عظیم الشان کام ہے، بڑا سنگین اور خطرناک، بھیانک اور بہت سیریس ایکٹیویٹی ہے تکفیر، یہ کام
جس میں غلطیوں کا بہت بڑا امکان اور گنجائش اور انسان کے لیے امکان رہتا ہے، اس کو علماء ربانیین کے حوالے کرنا چاہیے، جو علماء اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، جو علم اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء کے حوالے اس کام کو کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ بڑے علماء کے ذمے یہ ذمہ داری ہم کو دینا چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے اس کے ضمن میں آیت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے فوراً اس کو پھیلانے لگتے ہیں، اس کو مشہور کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس بات کو رسول کی طرف یا اولو الامر کی طرف، سماج میں سمجھ رکھنے والے ذمہ داران کی طرف اس بات کو پیش کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، باتوں کی گہرائی تک جانے والے لوگ، سمجھدار لوگ، بابصیرت لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں واقعی کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے بہت سے لوگ کچھ کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ الرَّدُّ إِلَىٰ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے بڑے معاملات میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو علماء ربانیین کی طرف پھیر دیں، بڑے علماء کی طرف پھیر دیں۔ وَأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ اتِّبَاعٌ لِلشَّيْطَانِ، بڑے علماء سے اعراض کر کے خود ہی فیصلے کرنے بیٹھ جانا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ وَوُقُوعٌ فِي قَبْضَةِ الشَّيْطَانِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، شیطان جیسا چاہتا ہے اسے کام کروا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی بھی تکفیر کر دیتا ہے، کوئی آدمی پیش کرتا ہے، لیکن ان کا بھی تو قول ہے، شیخ بن باز بھی، وہ بھی کافر، نعوذ باللہ۔ خاص کر کے جو دہشت گردی کے راستے پر جاتے ہیں، آپ کو دکھائی دے گا خوارج کے راستے پر جاتے ہیں، ان میں تکفیر ایسی ہوتی ہے جیسے آدمی سانس لیتا ہے، بات بات پہ تکفیر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، جو ان کی رائے سے اتفاق نہ رکھے سب کافر۔ تو تکفیر کوئی کھلونا نہیں ہے، تکفیر ایک بہت عظیم الشان معاملہ ہے، اس کو علماء کے حوالے کرنا چاہیے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات جانتا ہے لیکن مجبوری میں کرتا ہے، ایسی مجبوری جس میں جان پر بنائی ہو، اس کو کافر نہیں قرار دیں گے۔ کبھی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے، اس کو علم دیا جائے گا، کفر کا فتویٰ نہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔